بنایا ہے، اور یہ سورہ ترتیب کے اعتبار سے 10 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے 51 نمبر سورہ ہے، مکیہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، 11 رکوعات پر مشتمل یہ سورہ ہے اور 11ویں پارے کی صورت ہے۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ ارشاد خداوندی ہے بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اب یہ مالک حقیقی کا فرمان ہے، عرشوں کے مالک کا فرمان ہے۔ یہ فرمان اس کا ہے کہ جس کی ہر بات اٹل ہے، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ گزشتہ رات جو گزری ہے شب برات، لاکھ لاکھ افراد کو مالک کائنات میں جہنم سے چھٹکارا دے کر کے دخول جنت فرمایا ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ کئی لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے ہو چکے ہوں گے کہ اس سال میں انہوں نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، کئی لوگوں کے بارے میں لکھا جا چکا ہوگا ان کو اتنا رزق ملنا ہے، کئی لوگوں کے بارے میں لکھا جا چکا ہوگا انہوں نے حج کرنا ہے، انہوں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تقدیر کے فیصلے تو اٹل ہو چکے ہیں، لیکن ہر سال فرشتوں کی ذمہ داریاں ان کے پاس رجسٹر اور ان کے اندر نام تحریر کروا کر حوالے کرتا ہے، پھر پورے سال میں ہونے والا ہوتا ہے۔ تو بہرحال گزشتہ رات کو گزری اللہ کرے کہ یہ دن آج کا جو ہے اعمال نامے تبدیل ہونے کے بعد سب سے پہلا دن 15 شعبان کا ہے۔ اس دن کے اندر ہم اپنے نامہ اعمال میں اچھائیاں لکھوانے میں کامیاب ہو جائیں، نیکیاں لکھوانے میں کامیاب ہو جائیں، پرہیزگاریاں لکھوانے میں کامیاب ہو جائیں، برائیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ گزشتہ رات جو توبہ کی ہے ہم نے 15ویں شب کو اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق مل جائے اور آئندہ زندگی اچھے انداز میں گزارنے کی سعادت نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے۔ بہرحال سنی کا مالک کائنات کسی کی جان پر بھی ظلم نہیں کرتا، کسی فرد پر، افراد پر، قوم پر، ملت پر، ملک پر ظلم نہیں کرتا مالک، اور یہ ظلم کے بارے میں جو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ ظلم کرتا ہے۔ تھوڑی سی مثال سمجھیے گا، میرے پاس میرا ٹائپ ہے، موٹر سائیکل، گاڑی، کاروبار، کوئی چیز جو میری دل ہے، میں اس کو رکھوں، میں اس کو توڑ دوں، میں اس کو پھینک دوں، میں کسی کو دے دوں، میں اس کا مالک ہوں، تو یہ ظلم کرنا تو نہیں کہلائے گا۔ جو ہے یہ اپنی چیز تو بلا کسی سمجھیے پوری کائنات کا رب اللہ ہے، تمام جہانوں کا مالک اللہ ہے، سب اس کے قبضہ اور اختیار میں، وہ جو چاہے کرے وہ کسی پر ظلم ہے ہی نہیں، کائنات کی آدمی طرح بھی وہ جو مرضی کرے تو یہ ظلم تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر بھی سمجھانے کے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ حدیث پاک کے میرے کریم آقا نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ اگر اللہ پاک اپنی آتے سب لوگوں کو جہنم میں ڈال دے تب بھی یہ ظلم نہیں ہے، سب لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنا دے تب بھی یہ ظلم نہیں ہے۔ وہ ظالم ہے ظالم تو بندے کہا وہ تو لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، لوگ یہ جان پہ ظلم کرتے ہیں، مالک تو ظلم نہیں کرتا۔ لیکن سوشل میڈیا کے غلط استعمال کا کیا کیا جائے؟ انڈین گانوں کی برباد پاکستانی ایسے بےہودہ گانے جو نوجوان گنگناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تم نے کیوں کیا؟ ماما لگتا ہے کسی کا، چاچا لگتا ہے کسی کا، وہ مالک کو پوچھنے کے لیے تیری ضرورت کیسے ہوئی ہے؟
تیری طبیعت میں یہ بات آئی کیسے ہے؟ چلیے جو ہے مسلم ہو تو ہے ہی ہے نا، تو مسلم معاشرے کی فرد کی جرت کیسے پیدا ہوا؟ یہ جرت اس نے کیوں کی ہے؟ اسے سوچنا تو چاہیے تھا، غور تو کرنا چاہیے تھا اسے کہ اتنا دلیر ہو گیا دماغی کو پوچھتا ہو، حالانکہ وہ ظالم تو ہے اتنا ظلم تو کرتا ہے۔ سورہ یونس کی 44 میں آیت موضوع بنا کر کے کلام کر رہا ہوں، تو میں تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہاں بندے اپنی جان میں ظلم کرتے ہیں، بندے اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کریم کے پیغمبر ہیں کلیم اللہ، نام ہے موسیٰ نبی علیہ السلام، بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان کی حاضری ہوئی ہے معراج کی رات، ہاں بار بار ان کے کہنے پر 50 کی 5 نمازیں ہوئی ہیں۔ تو یہ کلیم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ ان سے ہم کلام ہوا ہے۔ انہوں نے عرض کی تھی قال ربی ارنی انظر الیک، تمہاری حجاب اٹھا دیدار کروا، جواب ملا قال لن ترانی، موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی الہ میں تیرے عدل و انصاف کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں، تیرا عدل دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا انصاف دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا عدل و انصاف کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا موسیٰ تجھ میں طاقت نہیں ہے، تو نہیں دیکھ سکتا۔ عرض کی باری الہ میں تو نہیں دیکھ سکتا، تو دکھانے پر قادر ہے، یہ دکھا دے اپنا عدل و انصاف دکھا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے الہ میں عرض کی باری اپنا عدل و انصاف دکھا۔ تو کلیم اللہ کو حکم ہوا آپ خدا دریا کے کنارے جا کر ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ جائیں اور چھپ کر کے ہمارے عدل و انصاف کا نظارہ کریں۔ کیا حکمت ہے مالک کائنات کی؟ موسیٰ علیہ السلام دریا کے قریب اس جھاڑی کے اندر جا کے چھپ گئے۔ اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کے کرشمے کیا ہے اور اللہ کے عدل انصاف کا انداز کیا ہے۔ آپ چھپ کر کے دیکھ رہے تھے، تھوڑی دیر گزری، ایک گھوڑے پر سوار شخص آیا، گھوڑے پر سوار شخص آیا، اس کے ہاتھ میں رقم سے بھرا ہوا ایک تھیلا تھا۔ اس نے وہ کہا خود اترا، قریب دریا پر اس نے اپنے ہاتھ منہ کو دھویا اور فریش ہو کر کے وہاں سے جانے کے لیے گھوڑے پر بیٹھا اور چلتا بنا، تھیلا نہیں بھول گیا، رقم سے بھرا ہوا تھیلا وہیں بھول گیا۔ اب کیا ہوا؟ تھوڑی دیر گزری، بوڑھا شخص ایک ادھر گھومتے گھماتے آیا، اس نے آ کر کے اپنے ہاتھ منہ دریا کے کنارے بیٹھ کر دھوئے اور قریب میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر اور گزری، ایک چھوٹا سا بچہ آیا، اس نے دیکھا کہ رقم کا تھیلا بوڑا بنا ہوا رقم کا ہے، اس نے اٹھایا اور چلتا بنا۔ تھوڑی دیر اور گزری، وہ جو گھوڑے پر سوار شخص آیا تھا جو رقم کا تھیلا بھول گیا تھا، وہ تلاش کرتے کرتے یہاں تک پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام جھاڑیوں میں چھپ کر کے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اب جیسی وہ گھوڑا سوار وہاں پہنچتا ہے تو رقم کا تھیلا جو ہے، اس نے دائیں بائیں نظر دوڑائی تو بوڑھا نظر آیا، لیٹا ہوا۔ اس نے بوڑھے کو اٹھایا اور کھڑا ہوا، بتا میری رقم کا تھیلا کہاں ہے؟ ہم موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اس بندے کے پاس تو نہیں، اس بندے کے پاس تو نہیں، کہا بتا میری رقم کا تھیلا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں آنکھوں سے نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، میں نے تیری رقم نہ دیکھی نہ تیری رقم کا تھیلا دیکھا، تو میں نے اٹھانا کیسے ہے؟ میں تو آنکھوں سے نابینا معذور بوڑھا ہوں، تو میری بات پر یقین کر۔ اس نے
کہا تیری علاوہ یہاں ہے کوئی نہیں، اور تو اسی مقام پر ہے اور میں بھی اسی مقام پر پیدا ہوا ہوں، بتا، اگر بتائے گا نہیں تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب وہ بوڑھا ڈرا، گھبرایا، اس نے کہا آنکھوں سے نابینا بڑی عمر والا، چوری میں کی نہیں ہے، تیرا پہلا میں نے اٹھایا نہیں، تو مجھ پہ الزام لگا رہا ہے۔ اس نے کہا بابا وہ کی باتیں نہ بنا، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا اگر میری زندگی کا پہلا نہیں بتاتا۔ اس نے کہا یار جو تمہیں کرنا کر لو، میرے پاس تو ہے۔ اس نے اوزار نکال کر اس کو مارنا شروع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جاڑیوں میں چھپے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بندہ قتل ہو گیا۔ جب قتل ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مالک کائنات میں نے جو کہا ہے میں تیرا عدل و انصاف دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا عدل و انصاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو بوڑھا نبینا بے قصور مارا گیا ہے، تھیلا تو بچہ لے گیا، مارا بولا گیا۔ مالک کائنات اصل معاملہ کیا ہے؟ میں نے تو عرض کی ہے کہ میں تیرا عدل و انصاف دیکھنا چاہتا ہوں، یہ عدل و انصاف ہے؟ فرمایا کریم یہی تو ہمارا عدل و انصاف ہے۔ مالک اس غریب نے تو رقم چوری نہیں کی، وہ مارا گیا، جس نے چوری کی وہ ہے یہ بے قصور مارا گیا تھا۔ ہاں میرے کریم یہ بے قصور نہیں مارا گیا۔ اب معاملہ سمجھیے، رب کائنات نے وحی خدا کی اپنی طرف سے گئی تھی، کہا موسیٰ وہ جو بچہ رقم کا تھیلا اٹھا کے لے گیا وہ اصل میں اس امیر بندے کے مزدور کا بیٹا ہے، اور وہ مزدور بڑا سا ہو گیا اس کے پاس کام کر رہا ہے، لیکن یہ شخص اس کو مزدوری نہیں دیتا، کام کراتا مزدوری نہیں دیتا۔ لاکھوں روپیہ لوگ بلڈنگوں پہ لگا دیتے تھے، لیکن جب مزدور کو مزدوری دینے کی بات آتی ہے تو ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، مزدور کی جان نچوڑ دیتے ہیں، لیکن مزدور کو مزدوری نہیں دیتے۔ کروڑوں روپے کی پروجیکٹ ہوتے ہیں اور مزدور اپنے دھکے کھاتے ہوئے دیکھیں، بد دعائیں دیتے ہوئے دیکھیں، کئی پلکوں سے لاکھوں روپے کا کام کروا لیتے ہیں، لیکن بیچارے اس پلک پر مزدوری نہیں دیتے، رونے روتی ہیں۔ تو کہا کہ جو امیر شخص ہے جو رقم کا تھیلا ہوتا ہے وہ بچہ تھیلا اٹھا کر کے لے کر گیا ہے، اس امیر کا وہ مزدور ہے اور وہ مزدوری کرتے ہوئے رستہ گزر گیا، اس کی مزدوری نہیں تھی، تو اس نے جو رقم مزدوری کی بندی اس تھیلے میں اتنی رقم تھی اور وہ بچہ اپنی رقم ہی اپنے گھر میں لے کر کے گیا ہے۔ کہا بات مجھے سمجھ آ گئی، لیکن بات یہ ہے یہ بوڑھا تو بے قصور مارا گیا، نابینا بھی ہے، بینا تو نہیں ہے، نابینا ہے، اور اس نے تھیلا تو اٹھایا نہیں، قتل کر دیا گیا۔ وہی خدا اتری پیغمبر یہ جوانی میں بوڑھا آج وقت نابینا ہوا ہے، یہ جوانی میں طاقتور تھا، جوانی کے اندر کس نے اس امیر آدمی کے باپ کو قتل کیا تھا؟ بات سمجھیے کہاں تک جا رہی ہے۔ اس بوڑھے نے جوانی میں اس امیر شخص کے باپ کو قتل کیا تھا، تو آپ چونکہ یہ بھی بھول چکا ہوگا اور وہ امیر شخص بھی بھول چکا ہوگا، لیکن اس امیر شخص کے باپ کے قتل کی پیدائش ہے، اس بوڑھے کو قتل کروایا گیا، یہ ہمارا انصاف ہے۔ سبحان اللہ، یہ مفاقاتی عمل ہے۔ دنیا میں جو بوتے وہی کاٹتے تھے، یہاں گندم کی بجائی کرنے والا چاول نہیں کاٹتا، یہاں گلاب کا پودا لگانے والا سورج دنیا نہیں نکالتا، نہیں پاتا، یہاں جناب والا کپاس کی کاشت کی جائے تو کپاس ہی نکلتی ہے، یہاں ککر کا درخت لگا کر کے کوئی بیری سے بیل توڑنے والے معاملات نہیں کرتا۔ یہ دنیا مفاقاتی عمل ہے، جہاں جو بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے،
یہاں جیسی کرنی ہے ویسی کرنی ہے، تو الزام اپنے مالک کو نہیں لینا کہ وہ ظلم کرتا ہے۔ نہ میرے بھائی، سورہ یونس کی 44ویں آیت میں یہ کہا ہے بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ بوڑھے نے جوانی میں جو کیا، بڑھاپے میں آ کر کے اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑا۔ وہ امیر آدمی جو مزدور کی مزدوری دوائی تھی، بلاخر اسے خسارے میں رقم سے ہاتھ دھونا پڑا، کسی نہ کسی ذریعے سے مال نکل جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، ڈکیتی کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ لوٹنے والے بھی غور کرنے کی لوٹ مار دنیا میں تو کر سکتے ہیں، آخرت میں بڑی مہنگی پڑے گی لوٹ مار۔ دنیاوی طور پر تو یہ بظاہر لذت والا گناہ اور بغیر محنت کے مال ہاتھ لگتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن قیامت کے دن مظلوم کے نام اعمال سے گناہ لے کر کے اس کے کھاتے میں ڈالے گئے، اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈالی گئی۔ اگر نیکی نہ ہوئی تو مظلوم کے گناہ سر پر لینے پڑیں گے، پھر ایک ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ ہر دن کے گزرے میں ہم سنتے ہی آئے تھے کریمہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت کے لیے ایک ذرے کے برابر کی نیکی کی ہوگی تو وہ بندہ دیکھے گا، ایک ذرے کے برابر کی برائی کی ہوگی تو اس کو دیکھے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ تمہاری کائنات کسی پر ظلم نہیں کرتا، میں غربت کی چکی میں پس رہا ہوں۔ اللہ یہ بھی کوئی انصاف ہے، یہی تو انصاف ہے۔ تو کون ہوتا ہے اس کی بات کا شکوہ کرنے والا؟ تو شکایت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کائنات کا رب جس کو دے دے جس کو نہ دے نہ دے، یہ بے انصافی نہیں ہے، یہ ظلم بھی نہیں ہے، وہ مالک خالق۔ ہاں اس نے سورہ نساء کی آیت نمبر 123 میں یہ ضرور بتلایا ہے وَإِن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، فرمایا جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ برائی جوانی میں کی تو ضروری نہیں اسی وقت اسے بدلہ دے دیا جائے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب وہ پڑتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہائے کیا، پھر بندہ کہتا میرے اوپر میرے رب نے ظلم کیا۔ میں نے کہا تمہاری کی کائنات کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر زیادتی نہیں کرتا، وہ مالک ہے، کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، قادر ہے، قدیر ہے، قیوم ہے، وہ مالک ہے، مالک ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین خلیفہ المسلمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جان کائنات علیہ السلام سے سوال پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام کیا ہمارے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا؟ کیا ہمارے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا؟ کتنا حکمت بڑا جواب میرے قریب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے لفظ ارشاد فرمائے غفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تیری بخشش فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے میرے کریم کا، کیا حسین جملے ہیں میرے کریم کے، ساری کو بخشش کی دعا کی کریم آتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے قریب آتا ہے کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ یہ سوالیہ انداز، کیا انہیں رنج نہیں پہنچتا؟ یہ سوالیہ انداز، کیا وہ غمگین نہیں ہوتے؟ سوالیہ انداز، کیا یہ پریشان نہیں ہوتے؟ اب آپ غور فرمائیں، پوچھا گیا آقا کیا ہر وقت کا بدلہ دیا جائے؟ تو جواب کیا فرمایا؟ کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ نمبر 2، کیا لوگوں کو رنج نہیں پہنچتا؟ نمبر 3، کیا لوگ غمگین نہیں ہوتے؟ نمبر 4، کیا لوگ پریشان نہیں ہوتے؟ اللہ عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، سب کچھ ہی ہوتا ہے۔ اب ایک جملے میں حکمتوں والے نبی نے بہت ہی پرو کر کے رکھ دیے، فرمایا بس یہی تو ہمارا بدلہ ہے، یہ تو بدلہ
یہی تو بدلا ہے عوام کا، تو کرو کہ وہ بھرو گے، جیسی کرنی ایسی کرنی، یہی تو ہے جو کچھ ہمارے ہاتھوں کی کمایا وہی تو ہے۔ بہت کچھ تو اللہ پاک کروا دیتا ہے اپنے کرم سے۔ یہ ٹینشنیں آئی، پریشانیاں آئی، قرضداریاں آئی، قرضے کے بوجھ تلے دبے، بیماریوں نے جان نہ چھوڑی، قرض خواہوں میں گریبان پکڑے، جائیداد فروخت ہو گئی، کاروبار ٹوٹ گیا، بندہ روڈ پر آ گیا، پھر تو ہو گئے میرے مالک بھیج کیا ہوا۔ بھائی یہ مفاداتی عمل ہے، یہ دنیا مفاداتی عمل ہے، یہاں جیسا کرو گے ایسا بھرو گے۔ یہاں اس مالک کائنات کو الزام نہیں لگا سکتے کہ تم نے ظلم کیا ہے، نہ سورہ یونس کی 44ویں آیت میں کہا ہے بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ جیسا کرنا ہے ویسا بھرنا ہے، جیسی کرو گے ویسی بھرو گے۔ آئیے میرے عزیزوں میرے گھر فرماؤ مالک کائنات کی سورہ نحل کی آیت نمبر 34 میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، سنیے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو ان کی اعمال کی برائیاں ان پر آن پڑی، یعنی جو انہوں نے عمل کیے وہ ان پر آ پڑی ان کی برائیاں، مصائب حالات آئے، ٹینشنیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دقتیں آئیں، مشقتیں آئیں، بندہ پریشان ہوا، اس کی وجوہات عمل ہے۔ کبھی کبھار درجات کو بلند کرنا مقصود ہوتا ہے، کبھی گناہوں کو بخشنا مقصود ہوتا ہے، کبھی عبرت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ مالک جانتا ہے اس کے کارخانہ قدرت میں کیا منظور ہے۔ تو سنیے مالک کائنات میں سورہ مدثر میں آیت نمبر 38 میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، ارشاد فرمایا ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس طرح کسی چیز کو بطور امانت کسی کے پاس رکھتے ہیں، قرضہ لینا ہو تو کاغذات رکھنے پڑ جاتے بعض مرتبہ، قرض لینا ہو تو سونا رکھنا پڑ جاتا بعض مرتبہ، گاڑی کو سیل کرنی پڑ جاتی بعض مرتبہ، موبائل رکھنا پڑ جاتا بطور ضمانت۔ تو فرمایا گیا ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہوئی ہے، اور جس نے گروی رکھا ہے اسے ملے گا جواب، امانت میں خیانت تو نہیں ہوگی۔ اب آئیے سنیے امام زہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جانتے ہیں، ان کا نام اکابرین میں شامل ہوتا ہے، اور کیا حسین ان کا انداز ہے۔ امام زہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی زبردست قسم کی روایت بیان کی ہے، فرمانے لگے کہ کسی بزرگ علیہ رحمہ نے ایک شخص کو دیکھا، اس کا بازو کندھے سے کٹا ہوا ہے، حیران ہوئی، کندھے سے بازو سارے کا سارا جدا ہے اور وہ سوال لگا رہا ہے، جس نے مجھے دیکھا وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، ہاں جس نے مجھے دیکھا وہ کسی پر ظلم نہ کرے، جس نے مجھے دیکھا وہ کسی پر ظلم نہ کرے، جس نے مجھے دیکھا وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ امام زہبی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اس بزرگ نے سے پوچھا تیرا ماجرا کیا ہے، تیرا قصہ کیا ہے، تیری کہانی کیا ہے، اور بعد مرتبہ لوگوں کی ایک جملے کے اندر پوری کہانی موجود ہوتی ہے، پورا قصہ موجود ہوتا ہے، پوری داستان موجود ہوتی ہے۔ امام زہبی کہتے ہیں کہ پوچھا نا تیری داستان کیا ہے، تیرا قصہ کیا ہے، کہنے لگا میں جوانی میں بدماش تھا، لوگوں سے مال لوٹتا تھا، آدمی جوانی کے نشے میں مست ہو کر کے لوگ کہتے ہیں دن میں سوتے ہیں رات کو ڈکیتیاں کرتے ہیں، لوگوں کے مال لوٹتے ہیں، گھر پلانٹ پہ لوٹتے ہیں، موبائل چھینتے ہیں، موٹر سائیکل چھینتے ہیں، کاریں چھینتے ہیں، دکانیں لوٹتے ہیں، بینکیں لوٹتے ہیں، یہ سمجھتے ہمارے کام ہم نے کہا حلال کماؤ، حرام نہ کر کے کوئی
یہ دنیا وفا کا نعمت ہے، جیسا کرو گے ایسا بھرو گے۔ دکان پہ بیٹھا وہ ملازم بھی اس کے حالات پر توجہ نہیں کرتا، مال کے گلے پر توجہ کرتا ہے، دو نمبری کی طرف بڑھتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ میرے بھائی اس کے بغیر تو گزارا تھا، تو نے غلط سمجھ لیا ہے، تو نے غلط سمجھ لیا ہے، غلط سمجھ لیا ہے۔ تو کہا میں جوانی میں برداشت کرتا تھا، لوگوں سے لوٹ مار کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں جا رہا ہوں، ایک مچھیرا مچھلی پکڑ کر کے آ رہا ہے، غریب آدمی، میں نے کہا دو مچھلی دے، اس نے کہا میں نے صبح سے لے کر اب تک یہ مچھلی پکڑی ہے اور بچوں کے کھانے کے لیے اس کا انتظام ہوا، میرے پانی کا غریب آدمی ہے۔ اس نے کہا تو کدھر سے غریب پکڑی مچھلی، اور میں چلتا بنا۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے، وہ مچھلی پھڑ پھڑاتی ہوئی تھی، ٹھنڈی کوئی نہیں ہوئی تھی۔ اس مچھلی نے کیا کیا، اس بدماش کے انگوٹھے کو پکڑا اور انگوٹھا اپنے منہ میں لے کر کے مچھلی نے چبایا، شدت کی درد ہوئی، گھر پہنچا، مچھلی کو پھینکا، کہا پکاؤ اسے، کھاؤ اسے، لیکن مرد بڑھتا گیا، جوں جوں دواکی کے تحت انگوٹھے کا درد بڑھتا گیا۔ رات بے چینی کے عالم میں گزاری، صبح اٹھا، کسی طبیب کے پاس پہنچا، جا کر کے اپنا حال احوال دیا۔ طبیب نے انگوٹھے کا معائنہ کیا، کہنے لگا بھیا انگوٹھا بنوا دو، نہیں تو پورا ہاتھ بنوانا پڑے گا۔ جس طرح شوگر کے مرض والے کا زخم نکل جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں ابھی تو ایک انگلی کی بات ہے، پھر دوسری بھی جائے گی، تیسری بھی جائے گی، ہاتھ بھی جائے گا۔ اس نے کہا یہ کٹوا لو، امام صاحب بھی کہتے ہیں، اس نے کہا یہ کٹوا لو نہیں تو پورا ہاتھ جائے گا۔ اس نے کہا کاٹ دو، انگوٹھا کٹا، کچھ عرصہ گزرا، ہاتھ پہ چوٹ لگی، وہی زخم پھر بھر آیا۔ اب طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا بھیا پورا ہاتھ کٹوا لو نہیں تو بابو جائے گا۔ اس نے پورا ہاتھ کٹوایا۔ امام صاحب یہ کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، پھر تکلیف شروع ہوئی تو پورے بابو میں تکلیف تھی۔ پھر طبیب نے کہا کونی تک ہاتھ کٹواؤ۔ من گھرت بات نہیں بتا رہی، امام صاحب یہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مفاقات عمل ہے جو کونی تک کٹوایا۔ کچھ عرصہ گزرا تو پھر تکلیف شروع ہوئی۔ اب پہنچا طبیب کے پاس، میں کہا کانٹے سے جدا کر دو اس کو، بچہ بھی مر جا، جلدی کرو، کاٹو اس کو۔ کسی نے اسے کہا او بندہ خدا، پہلے انگوٹھا کٹوایا، پھر ہاتھ کٹوایا، پھر کوٹی تک، پھر پورا بال کٹوا دیا، تو مر جائے گا، تیرا قصہ کیا ہے؟ اس نے پورا قصہ سنایا۔ اس نے کہا اچھا یہ تو اللہ کی پکڑ میں آ رہا ہے، اس مظلوم سے جا کر معافی کیوں نہیں مانگ لیتا؟ اس مظلوم سے جا کر معافی کیوں نہیں مانگ لیتا؟ اللہ تجھے یہ معاف کر دے، ڈھونڈ اس کو جس کا مال ملتا ہے، تلاش کر اس کو۔ جب بندے ڈھونڈنے کو نکلتے تو رب کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں نا، یہ مثل ہے نا، بندہ ڈھونڈ نکلا تو اس نے رب کو بھی ڈھونڈ لیا، یعنی رب کی رضا کو پا لیا اس نے۔ اب یہ ڈھونڈ نکلا تو بندہ خدا مل گیا، یہ دڑام اس کے قدموں میں گرا، یعنی جگہ معاف کر کے اس نے کہا تو ہے کون؟ ہے کون تو؟ ہے کون؟ اس نے سارا اپنا قصہ سنایا۔ امام صاحب بھی کہتے ہیں یہ بھی رویا، وہ بندہ بھی رویا۔ اس نے کہا تو اتنی اذیت میں ہے، جا میں نے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تجھے معاف کر دیا۔ اب جب وہ معاف کرنے میں کامیاب ہوا، اسے معافی ملی، یہ بندہ خدا کہتا ہے پھر میرے درد کی شدت آہستہ آہستہ ختم ہوئی، پھر وہیں تک بات رک گئی، آگے میرا مرض نہ بڑھا۔ تو یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اللہ کو الزام مت دیجئے کہ وہ ظلم کرتا ہے، ہاں میرے بھائی نہ، زبان پہ شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو سورہ یونس کی آیت نمبر 46 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ اپنی جانوں
پر خود ظلم کرتے ہیں۔ تو گزشتہ رات جو گزری ہے شب براءت، اس میں گڑ گڑا کر کے اللہ کے دربار میں توبہ بھی کی ہوگی، اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگی ہوگی، آئندہ نیکیاں کرنے کا عزم بھی کیا ہوگا۔ آج قدرمی کا دن ہے، کچھ احباب کا روزہ بھی ہوگا، تو یہ اعمال نامی جو رات تبدیل ہوئے یہ پہلا دن اس اعتبار سے ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، سورہ دخان کی جو تھی آیت، اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات کو۔ تو یہ تقسیم تعلیم جو فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، تو جس طرح پرانے کلوز ہو جاتے ہیں، نئے کھاتے کھل جاتے ہیں، تو نئے کھاتے کا یہ پہلا دن ہے، تو اپنے کھاتے میں نیکیاں لکھوائیں، اپنے کھاتے میں قرآن کی تلاوت لکھوائیں، اپنے کھاتے میں صدقہ و خیرات لکھوائیں، اپنے کھاتے میں روزے کی نیکی لکھوائیں، اپنے کھاتے میں صدقہ و خیرات کی نیکی لکھوائیں، نوافل کی نیکی لکھوائیں، درود و سلام کی نیکی لکھوائیں، کلمہ طیبہ کی نیکی لکھوائیں، بھلائی کی نیکی لکھوائیں، پیار محبت کی فضا قائم کرتے ہوئے لوگوں سے ملت ساتھیہ کی نیکی لکھوائیں، اپنے اعمال کو نیکیوں سے بھرپور کریں۔ یہ بہت فکر انگیز بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میرا قریب مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے۔ عرشوں کا مالک میری آپ کی اپنی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آپ کو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔